طرف سوال آج شروع کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی ملک میں رہنا کتنا بڑا انعام ہے اور ہمیں اس سے کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب الوطن من الایمان۔ پاکستان جیسی سرزمین جو بنی ہی اسلام کے نام پر ہے، جو کہ آج قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی، آل انڈیا مسلم لیگ لاہور کے منٹو پارک میں 3 روزہ اجلاس ہوا۔ اس کی ضرورت پیش آئی چونکہ مسلمان اور غیر مسلم ہندو جو اکثریت میں رہا کرتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے مسلمان آزادی سے اپنے افکار منتقل نہیں کر پا رہے، اپنے دین اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر پا رہے، آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام نہیں دے پا رہے تھے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی ایک الگ سلطنت کا وجود ہو، ریاست کا وجود ہو، جہاں آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا پرچار بھی کیا جائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ الحمدللہ 1940 کی اس قرارداد کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان قیام پذیر ہوا، عمل میں آیا۔ آج ہم ایک ایسی فضا میں ہیں جہاں آزادی سے ہمیں اذانوں کی آواز بھی سماعت میں آ رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، ہم اعتکاف کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے بھی نظر آ رہے ہیں، سڑکوں پہ ایک اسلامی ماحول ہے، اور اس طرح ٹرانسمیشن تمام چینلز پر ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو آج گھر گھر میں بیٹھ کر علماء موجود ہیں، اسلام کا پرچار کیا جا رہا ہے، پیغام منتقل کیا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو روشناس کرایا جا رہا ہے کہ کس مہینے میں ہے۔ جب اتنا بڑا انعام ہمیں ملا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اب آپ کے سوال کا آخری میں جملہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نعمت تو مل گئی ہمیں، لیکن ہم نے قدردانی نہیں کی۔ اب کہیں گے کیسے قدر نہیں کی؟ چونکہ ہر قدم پہ ہمیں کرپشن نظر آ رہی ہے۔ ہم بات سیاستدان پہ تو آسانی سے کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں تو کیا ہمارے ہاں کرپشن نہیں ہے؟ ایک غریب چپراسی سے لے کر سبزی فروش سے لے کر گوشت والے سے لے کر اوپر تک چلے جائیے، گراں فروشی ماہ رمضان میں جو ہمیں آسانیاں کرنی چاہیے تھیں مشکل سے مشکل تر ہم کرتے چلے گئے۔ جب ہم ایک انسان اگر درست ہو جائے، میں اگر عالم درست ہو جائے تو معاشرہ گلدستہ بن جائے گا۔ کیسے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک فرد درست ہونا شروع ہو جائے، پوری مملکت ہماری جنت نظیر بن جائے گی۔ بہت خوبصورت بات مولانا سید قمر علی شاہ صاحب نے کی کہ ہم سب خود